گھوڑے کے اندر کیا چیز ہے؟ پرومیننٹلی وفاداری. گھوڑا اور اسی طرح سے کتا اور گھوڑا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لائلٹی بہت زیادہ رکھی ہے. سو یہاں جو مثال آئی مقمحون، اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والے کی صفت کو اونٹ سے ٹیلی کیا ہے. جیسے اونٹ تمکنت کا، کبر کا، تکبر کا شکار ہوتا ہے، ایسے ہی کا انکار کرنے والا تکبر اور ایروگنس میں اللہ کی بات نہیں مان پاتا. سیدھا بلیک اینڈ وائٹ حق سامنے آنے کے بعد بھی وہ اس حق سے اپنے آپ کو دور رکھے رہتا ہے. یہ ہے گمراہی کی علامت. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مینشن کی ہے کہ اللہ نے اس کی گردن کو فکس کر دیا آسمان کی طرف. باقی لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں. جو مغرور انسان ہوتا ہے اس کا غرور صرف اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. مفسرین نے اس آیت سے 3 اوپینینز لیے ہیں. انکار کرنے والے کے اندر تکبر کس کس اینگل سے آتا ہے؟ نمبر 1، اس کے اندر اللہ آخرت سے اور توحید سے بات کو سمجھنا اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے اس کے تکبر کی وجہ سے. وہ جو میں نے آپ کو غفلت میں ڈیفینیشن بتائی تھی، اپنے تکبر کے ببل میں بند، یہاں پر بھی اس کی سزا کا یہ امپیکٹ آتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہر ایک سے بہتر سمجھتا ہے. آئی ایم دا بیسٹ. کچھ لوگ کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے او ہیلو ہیئر یو آر، وہ کہتے ہیں او ہیلو ہیئر آئی ایم، آئی می اینڈ مائی سیلف. بس اپنی ہی ذات کو ہر وقت ہائی لائٹ کرنے والے. اور تیسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو حق کے راستے پر چلنے والوں کا دشمن بن جاتا ہے. جیسے ابو جہل، اور وہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا شان نزول میں کہ ابو جہل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے بولڈر اٹھایا تھا، راک اٹھائی تھی، تو اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے اس نے پتھر اوپر اٹھایا تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن تک آتے آتے ہی روک دیا تھا. اسی آیت کے ریفرنس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اس عمل کے اوپر آیت نمبر 8 یہ والی نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی گردن میں جیسے توق ڈال دیا ہو اور وہ بولڈر آ کر اس کے اپنے پیروں پر گر گیا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکا. سو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا ذکر کیا آیت نمبر 7 کے اندر. آگے آیت نمبر 8، اب کون سی آیت ہے یہ؟ آیت نمبر 9. آگے آیت نمبر 9 آ رہی ہے. دوسری سزا اس کے اندر آ رہی ہے. ایک سزا کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے سیدھا راستہ سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا. تکبر کی وجہ سے اپنی ذات سب سے بہتر لگتی ہے. تکبر کی وجہ سے آخرت سے پردہ گم ہو جاتا ہے. اور ابھی مزید سزا آگے بتائی آیت نمبر 9 میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے کیا بنا دیا؟ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی، ہم نے ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے، یہ فا یہ بتا رہا ہے کہ فا سببیہ ہے، ان کے عمل کی وجہ سے فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو کور کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ایسے انسان کی پکچر دی جو آلریڈی قیدی ہے. پچھلی آیت والی سزا یاد ہے؟ اس کے گلے میں کالر ہے، اس کے اپنے ہاتھ اس کے گلے سے چین سے بندھے ہوئے ہیں، چن اپ، ہیڈ ریزڈ فورسفلی. اور اس سچویشن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر 3 مزید بیریئر ڈال دیے ہیں. ایک بیریئر ان کے سامنے ہے، ایک بیریئر ان کے پیچھے ہے، اور ایک کور ان کے سروں کے اوپر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اچھا سائڈز کیوں نہیں ہے؟ فرنٹ ہے، بیک ہے اور ٹاپ ہے، سائڈز کیوں خالی ہیں؟ اس لیے کہ کالر ہے گلے میں، تو سائڈ پہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا آلریڈی. صحیح. سو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ویل کنیکٹڈ ہے. جب پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق ڈال دیتا ہے. اب اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، سائڈز کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے. باقی تو کیڑے مکوڑے وہ دیکھے گا ہی نہیں کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ کون ہے. اللہ نے ایڈیشنلی اس عمل کی وجہ سے اس کے اوپر 3 بلاکس ڈال دیے ہیں. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے سدن، سدن کہتے ہیں دیوار کو. دیوار کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں. ایک، جب دیوار ہوگی
دیوار سدن بیریئر دیوار، تو اس کا مطلب ہے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. دیوار ہے آپ کے سامنے، آپ اس دیوار کو کراس کر کے جا نہیں سکتے. دوسرا جو بیریئر کی وجہ بنتی ہے، یو کین ناٹ سی بیونڈ دا وال، آپ کو نہیں پتا دیوار کے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. سب یہ ایک ایسا انسان ہے جس کا ویژن بلاکڈ ہو گیا ہے، جس کو چیز نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو 3 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیریئرز بیان کیے ہیں، ان کی بہت خوبصورت انالوجی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. پہلا بیریئر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. یہ بتائیں انسان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ سامنے فیوچر بھی ہو سکتا ہے، اور فیوچر تو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا. اپنی زندگی کو امیجن کیجئے، آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ کی پوری دنیا کی زندگی، آپ کی نعمتیں، آپ کی وارڈروب، آپ کا ریئل اسٹیٹ، آپ کے بچے، آپ کی فرینڈز، آپ کا گھر، آپ کے رشتہ دار، آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یو. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. انسان اگر اپنے آس پاس ایک حقیقت کو دیکھنا چاہے، اگر اپنی نعمتوں پر آبزرو کرے، تو انسان اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ سکتا ہے. قرآن میں آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اتنی چھوٹی سی مثال اللہ نے دی ہے. انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے. کیا ہوگا کھانے کو دیکھنے سے؟ بچے کہیں گے او ہو پھر اماں نے سبزی بنا دی. ہاں کیوں کہا اللہ نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ؟ کیوں دیکھے انسان اپنے کھانے کو؟ A very very simple observation. آپ کے سامنے جو پلیٹ میں کھانا رکھا ہے، آپ کے سامنے، چلیں پلیٹ کا کھانا تو بہت بڑا ہے، آپ کے سامنے جو چائے کا کپ رکھا ہے، آپ کبھی آبزرو کریں یہ پلیٹ کا کھانا یا یہ چائے کا کپ کتنے مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا آپ کے سامنے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ہے، سفر کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہے. سو ہر انسان کی زندگی میں ایک سفر ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھ کر، اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھ کر اپنے سفر کو بھی کسی طرح سے پہچان سکتے ہیں. آپ کا اور میرا سفر شروع ہوا تھا جس کو آپ کانشیس سفر کہہ سکتے ہیں. زندگی تو شروع ہوئی تھی روحانی زندگی تب سے جب سے اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائی. جتنی بوڑھی آدم علیہ السلام کی روح ہے اتنی بوڑھی آپ کی اور میری روح ہے. معلوم ہے یہ بات؟ ہاں ایک ساتھ ہی بنے تھے ہم سب. آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تمام انسانوں کو بنایا گیا تھا. اور وہ جو آج کل امائیں کہتی ہیں بڑی بوڑھی روح ہے اس کے اندر، سو آبویسلی بوڑھی روح تو ہے، ہم سب کی روحیں بوڑھی ہیں. اس حساب سے تو آدم علیہ السلام کے برابر کی تو روح ہے ہماری، ایک ہی تو عمر کی روحیں ہیں. مگر یاد رکھیں ایک روحانی سفر وہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن دنیاوی سفر ماں کے ووم سے شروع ہوا تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے میچورٹی دی، عقل دی، کانشیس لیول دیا، دنیا کو انفر کرنا سکھایا، تو ایک اور سفر وہاں سے شروع ہو گیا. اب انسان کا کام ہے کہ اپنے سامنے کی زندگی کو آبزرو کرے اور اس سے ریمائنڈر لے. اللہ نے کہا ہے نا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ دنوں کا آنا جانا، یہ رات اور دن کا بدلنا، صبح شام کا ہونا، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم پیپل آف انٹلیکٹ ہو، اگر تم سوچ سکتے ہو، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو. سو اللہ نے آپ کی اور میرے سامنے دنیا رکھی ہے، لیکن جو حق کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دے، تکبر کا شکار ہو جائے، اس کے سامنے دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کو ان نعمتوں سے اللہ یاد نہیں آتا. اس کے سامنے مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، کمفرٹیبل گھر ہوتا ہے، بہت سی آسائشیں اور لگژریز ہوتی ہیں، اس کو نہیں یاد آتا تو اللہ یاد نہیں آتا. ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے آنکھوں کا اندھا ہو، آنکھوں والا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جس کو دنیا میں اللہ نے نعمتیں دیں، جس کو اللہ نے دنیا میں کانشیس لیول دیا، عقل دی،
اور اس کو اللہ نے شعور دیا کہ وہ اپنے اس شعور کو استعمال کر کے اللہ تک پہنچ جائے. آنکھیں دی اللہ نے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کو ڈھونڈنے میں استعمال نہیں کیا. اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. قرآن کی آیات دلیل ہیں. وہ پوچھے گا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا جب میں نے آنکھیں دی تھیں دنیا میں آیات کو دیکھ کر اور پہچان کر مجھ تک پہنچنے کے لیے، تو تم نے اپنی بصارت کو مجھ تک پہنچنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے آیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اللہ نے ان کے سامنے بلاک کر دیا، بیریئر لگا دیا. آیات، یہ نعمتیں، یہ آپ کا اور میرا زندہ ہونا، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ رشتے، یہ آیات ہیں. دیز آر ناٹ مائی منزل. آپ کو کہا جائے آپ نے نزیحہ کے گھر آنا ہے تو 2 نارتھ اسٹریٹ سے ٹرن کیجیے گا. آپ آئیں اور آپ بلو کلر کا 2 نارتھ اسٹریٹ کا بورڈ دیکھیں، آپ کہیں آہا مجھے بورڈ نظر آ گیا، میں تو یہیں بیٹھ جاؤں گی. اٹ واز اے سائن. وہ تو ڈائریکشن دے رہا تھا آپ کو. اٹ واز اے میڈیم ٹو ریچ ٹو دا پلیس، ٹو دا ڈیسٹینیشن. آپ اس بورڈ پہ ہی رک گئیں. نعمت ایک سائن تھا، نعمت ایک بورڈ تھا جس سے ڈائریکشن لے کے آپ کو ٹرن کرنا تھا. میری آنکھیں مجھے اللہ تک پہنچائیں، میرے کان مجھے اللہ تک پہنچائیں، میرا سٹیمنا مجھے اللہ تک پہنچائے، یہ جو کھانا میں کھاتی ہوں یہ مجھے اللہ تک پہنچائے، یہ جو انرجی میں گین کر رہی ہوں یہ مجھے اللہ کی معرفت دے، یہ جو میں اسکول کالج میں ڈگریز لے کر، گریڈز لے کر، بہترین رزلٹ لا کر، بہترین کریئر اڈاپٹ کر رہی ہوں، یہ مجھے اللہ تک پہنچائے. یہ مقصد تھا آیات کا. لیکن جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے یا جنہوں نے قریش میں سے حق کو پہچاننے کے باوجود تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا، ان کے سامنے اللہ نے بیریئر کھڑا کر دیا، ورچوئل بیریئر. بے عمل مسلمانوں کے سامنے کوئی دیوار نہیں کھڑی ہوتی، بالکل جیسے ابو جہل کے گردن میں کوئی کالر نظر نہیں آتا تھا. اسی طرح سے آج مسلمان بے عمل ہیں، ان کے سامنے ایک ورچوئل بیریئر موجود ہے جو ان کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس غلطی کا شکار ہو چکے ہیں. سو اللہ نے ان کے سامنے ان کو ایک وال دے دی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے وال آف کریشن. دنیا میں ہی کھو کر رہ گئے، دنیا کی محبت کا دیوانہ ہو گئے. اللہ نے اولاد دی تھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، ہم نے ان کو سجانے سنوارنے میں ہی سارا وقت لگا دیا، ہم نے ان کی خواہشات پوری کرنے میں ہی سارا وقت گوا دیا، ہم نے ان کی دنیا بنانے میں ہی سارا وقت لگا دیا، اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے اولاد کیوں دی تھی. اپنے پیچھے کلمہ گو چھوڑ کر جانا، اپنے پیچھے اسلام کا علم بردار چھوڑ کر جانا، اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو عمل میں لانے والا چھوڑ کر جانا. جس کام کے لیے نعمت ملی تھی ہم بھول گئے. اللہ نے عقل دی تھی اسلام اور قرآن کو پہچان کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے، ہم نے عقل استعمال کی اسلام کے خلاف، اسلام کی دشمنی میں، احکامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں پاسبل نہیں ہے کہ آج اس پر عمل کیا جا سکے. سو اللہ نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. سیکنڈ بلاک کیا ہے؟ سیکنڈ بلاک اللہ نے کہا کہ وہ ہے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی. اب جا کر سوچ کر آئیے گا کہ پیچھے کون سی دیوار ہے. آگے کا ایک بیریئر ہم نے دیکھ لیا. اس آیت نمبر 9 کے 2 بیریئرز انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اللہ ہمیں جو حق نظر آ رہا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز ضروریات اور دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. اللہ ہم سے ہمارا یہاں آنا اور صرف اخلاص اور خلوص کے لیے اللہ کے علم کے سیکھنے کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہترین رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.